ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے اور ہمیں اور آپ کو جو فخر یا چیز مرحمت فرمائی ہے اس کے بارے میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے هذه اکبر نعم اللہ عز وجل على هذه الامة حيث اکمل لهم دینهم لا يحتاجون الى دین غیره ولا نبی الى غیر نبیهم صلوات اللہ وسلامه علیہ بما جعله اللہ خاتم الانبیاء وبعثه الى الجن والانس. کہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو ایک کامل اور مکمل مذہب بنایا ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا اور ان کو تمام انسان اور جنات کی طرف مبعوث فرمایا. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بیانات تو حضرات علماء کرام فرمائیں گے. مجھے تو مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، لیکن اللہ یہ جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے چند بدبخت ایسے ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے خاتم نبوت ہونے کی نفی کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں آپ کے بہت اوصاف اور کمالات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کو قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا تاکہ ہر ایک جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہو، جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ اپنا یہ عقیدہ مضبوط کر لے کہ اس دنیا کے آخری نبی اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا. آپ کے بعد جو نبوت کا اقرار اور دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس آخری زمانے کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی. امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقدمہ مسلم کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی، یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. لوگوں، ایک زمانہ آخر میں ایسا آئے گا جس میں دجال کذاب ظاہر ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، تمہارے سامنے ایسی
کی باتیں تمہارے سامنے آ کر کرے، کوئی کسی لباس میں تمہارے سامنے آ جائے، کوئی شکل اختیار کر لے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اسی کو ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ دیکھو نبوت اور رسالت میرے اوپر ختم ہو رہی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو یہاں آئے ہیں یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، ہم یہاں سے یہ عہد کر کر جائیں، ہم اپنی نسلوں کی فکر کریں گے، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں گے۔ آج ایمان کے ڈاکو ہمارے بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری نسلوں کے بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم سب یہاں سے یہ طے کر کر جائیں، ہم اپنے بچوں کو مکاتب دینیہ کے ذریعے، مکاتب قرآنیہ کے ذریعے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دلوائیں گے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات عرض کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ یاد رکھیں، وقتی ٹیوشن جو گھر میں بچوں کو پڑھائی جائے وہ کافی نہیں ہو سکتی ہے، صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس میں اپنے بچوں کو بھیج کر ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کرائی جائے۔ جب تک ان کی دین پر تربیت نہیں ہوگی، جب تک ان کو صحیح اسلامی اخلاق نہیں بتلائے جائیں گے، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، محض کسی بچے کو قرآن پڑھا دینا، کسی بچے کو ابتدائی بنیادی باتوں کا سمجھا دینا، یہ کافی نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمارے مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔